میں نے یہ میڈیا کے لوگوں کے سامنے بھی کبھی لگی لپٹی نہیں رکھی. مجھے نہیں پتا کہ یہ کون کون سے کہاں کے لوگ ہیں، کیونکہ ظاہر ہے مجھے نہیں معلوم. یہ ایکسپریس کا رکھا ہوا ہے، یہ ARY کا رکھا ہوا ہے، اور مجھے نہیں پتا یہ C21 کا رکھا ہوا ہے. تو یہ تم لوگ سب آئے ہوئے تو ہو. میں ابھی بات اپنی مزید آگے بڑھاؤں گا، لیکن یہ بیچارے، میں آپ لوگوں کے یہ لوگو دیکھ کے مجھے خیال آیا کہ آپ لوگ آ جاتے ہو، آپ لوگوں کی مہربانی ہے، لیکن یہ میڈیا والے بیچارے کیا کریں؟ آفاق کیونکہ کسی کی خواہش پر نہیں بول سکتا، آفاق کسی کی خواہش کے مطابق نہیں بول سکتا. آفاق کو جو صحیح لگے گا، آفاق کو جو اپنی قوم کے لیے بہتر لگے گا، آفاق وہ بولے گا. جب آفاق کے منہ میں کوئی اپنے الفاظ نہیں ڈال سکتا، آفاق سے اپنی مرضی سے کچھ کہلوا نہیں سکتا، تو آفاق کے سچ کو ہر آدمی ہضم بھی نہیں کر سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے لوگ باقاعدہ ان لوگوں کے مالک ہیں. ان لوگوں کا قصور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامت رکھے. یہ بیچارے ہماری محبت میں ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں، لیکن میری عرض سن لیجیے، یہ بیچارے پہنچ جاتے ہیں، یہ یہاں سے ریکارڈنگ کر کے بھی لے جاتے ہیں، لیکن مالکان کو حکم ہوتا ہے کہ چلانی نہیں ہے. لیکن یہ بیچارے آتے اس لیے کہ کسی اور کو چاہیے ہوتی ہے کہ آفاق نے کیا بکا، اور وہ پھر ریکارڈ اپنے پاس رکھتے ہیں. آپ لوگ جب جاؤ تو اپنے مالکان کو ادب سے ہمارا سلام کہہ کر یہ کہنا کہ یہ سوچنا غلط ہے کہ تم پر نظر نہیں ہے. مصروف ہم بہت ہیں لیکن بے خبر نہیں. تم لوگ جو کچھ یہ مالکان جس کے اشارے پر کام کرتے ہیں، ہماری گفتگو کی ریکارڈنگ جہاں پہنچاتے ہیں، سب پتہ ہے. اس قوم کے ساتھ ہونے والے ظلم پر اگر سچ کہنا، سچ بولنا اور سچ کو نشر کرنا اگر تمہاری ذمہ داری ہے، اور وہ ذمہ داری تم پوری کرو تو ہم تمہیں سلام کریں گے. لیکن اگر تم وہ ذمہ داری پوری نہ کر سکو اور کسی کی ہدایت پر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے غلط چیزوں کو نشر کرو اور سچائی کو دبا دو، تو یہ تم اس قوم کے ساتھ ظلم نہیں کر رہے ہو، اس ملک کے ساتھ ظلم کر رہے ہو. یہ پیغام دینا. جو نوجوان ہیں ممکن ہے کہ وہ آفتاب عمر کو نہ جانتے ہوں، لیکن جو بزرگ ہیں وہ ضرور جانتے ہوں گے کہ آفتاب عمر وہ شخص جو ایک زمانے میں PPI بنی تھی، شاید آپ کو یاد ہو، اور گرین ٹاؤن سے آپ کے علاقوں پر حملے ہوا کرتے تھے. پتھر کی گلی، مامو گور بیچارے لوگوں کے ساتھ علاقوں کی حفاظت کے لیے بیٹھا کرتے تھے. کچھ یاد ہے؟ پرانے لوگوں کو یاد ہے؟ مامو گوہر یاد ہے؟ آفتاب عمر بھی ایک مہاجر پرچم جو لگا ہوا تھا، PPI کے لوگ فائرنگ کرتے تھے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ پرچم یہاں پر نہیں ہونا چاہیے، یہ پرچم کو ہٹا دیا جائے. اس پرچم کی حفاظت کرتے ہوئے آفتاب عمر گولی کا نشانہ بنا اور اس مہاجر نام پر اس نے اپنی جان قربان کی. پپی کا نام سنا ہو، اسی مہاجر نام پر قربان ہوا. ظہور ابا جو جگت کے ابا ہیں، ان کے بیٹے نے جو اپنی جان قربان کی، وہ صرف اس لفظ مہاجر کے اوپر قربان کی. اور یہ سب آپ جانتے ہیں. اسی علاقے میں طاہر علی شہید تمہارے ہی محلے کا تھا، ہمارے چھوٹے بھائیوں کی طرح تھا، چھوٹا ساتھی تھا. اس نے اگر اپنی جان دی تو اس لفظ مہاجر کی خاطر. جو آج ہی آپ پرچم اٹھا کر اپنے جوش کا اظہار کرتے ہیں نا، تو اس پرچم میں جو سرخی ہے وہ ان شہداء کے لہو کی سرخی ہے. یہ جو مہاجر لفظ لکھا ہوا ہے نا، یوں سمجھے کہ یہ آپ کے شہید بیٹوں کی جو لہو کی سرخی ہے، یہ وہ سرخی. اور اس پرچم کی خاطر ایک نہیں
10 نہیں 100 نہیں ہزاروں لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی، اور ہزاروں جانیں قربان کرنے کے بعد اس پرچم کی حرمت قائم کی، اس پرچم کا رعب دبدبہ تمام قومیتوں کے اندر قائم کیا، اور تمام قربانیوں کے بعد جنہیں سب پوجا کرتے تھے اور جنہیں آج بھی لوگ اس مہاجر پرچم پہ سے لفظ مہاجر کھرچنے پر کبھی آبدیدہ نہیں ہوتے، کبھی انہیں غصہ نہیں آتا کہ یہی لفظ تھا جس کی بنیاد کے اوپر آفاق بھی انہی گلیوں میں آتا تھا۔ کل الطاف کے ساتھ کام کیا کرتا تھا آفاق، اور اسی شاہ فیصل کی گلیوں میں الطاف کے ساتھ آ کر آپ سے ہم نے کہا تھا کہ ہمیں مہاجر نام پر ایک ایک بیٹا ہر گھر سے چاہیے، اور لوگوں نے دیے، لوگوں نے اپنے بیٹے قربان کیے، اور صرف ایک بیٹا نہیں، لوگوں نے کئی بیٹے قربان کیے۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ میں نے ان جنازوں میں شرکت کی ہے جس میں مائیں ماتم کرتے ہوئے، باپ بوڑھا آنسو بہاتے ہوئے اپنے ناتوا کاندھوں پہ اپنے جوان کا لاشا اٹھا کر بھی یہ کہتا ہوا میں نے سنا کہ اگر مہاجر نام پر مزید بیٹے قربان کرنے پڑے تو ہم قربان کریں گے۔ اس قربانی کے بعد اگر اس لفظ مہاجر کو پرچم پہ سے کھرچ دیا جائے تو کھرچنے والے کو آپ اپنا دوست مانیں گے یا دشمن مانیں گے؟ آج جن لوگوں نے اس پرچم پہ سے لفظ مہاجر کھرچا، اس کو دوست سمجھو گے یا دشمن؟ میں نے آپ سے کہا کہ میں بھی کل الطاف کے ساتھ تھا، اس لیے کہ میں مہاجر لفظ سے محبت کرتا ہوں، میں مہاجر قوم سے محبت کرتا ہوں، میں نے اس لفظ مہاجر کے اوپر اپنی زندگی پوری وقف کی۔ تو جب یہ متحدہ قومی موومنٹ بنانے کی بات ہوئی تو میں نے آپ لوگوں کے سامنے کہا، میڈیا کے سامنے کہا، میں ان میں سے نہیں ہوں کہ جس طرح ماضی میں جو لوگ ابھی آپ کے سامنے ان کراچی کی گلیوں میں سڑکوں پہ سیاست کرتے ہیں تو کوئی کہتا ہے ایسا منہ، ایسی چیز، ایسا رنگ، میں نہیں کرتا، اس لیے کہ میرے ماں باپ نے نہیں سکھایا کہ کسی ذات کے اوپر بات کی جائے، کسی کی شخصیت پہ بات کی جائے۔ میرا پالیسی پہ اختلاف تھا، میرا شخصیت پہ اختلاف نہیں تھا، میرا کسی کے رنگ پہ اختلاف نہیں تھا، میری کسی کی جسامت پہ اختلاف نہیں تھا، میرا اختلاف اس بات پہ تھا کہ جن مہاجر نوجوانوں کی لاشوں کے اوپر سیڑھی بنا کر تم نے اپنا قد بڑھایا ہے، آج ان مہاجر لاشوں کو بھول جاؤ، اس لفظ مہاجر کو اس پرچم سے کھرچ دو، یہ میں قبول نہیں کر سکتا، اور میں نے کہا تھا میں تمہارے ساتھ کھڑا نہیں ہوں گا۔ میرا نظریاتی اختلاف تھا۔ آج مجھے یہ بتائیے کہ اس مہاجر لفظ کے بغیر کوئی شخص جو اپنے آپ کو کہا کرتے تھے میں مہاجر سیاست کو گالی سمجھتا ہوں، میں مہاجر سیاست کے تابوت میں آخری کل ٹھوکنے کے لیے آیا ہوں، یہی کہتے تھے نا سب، آج سب مجبور ہے، چاہے آپ اس لفظ پہ اس پرچم پہ سے لفظ کھرچ دیجئے، لوگوں کے دلوں سے تو نہیں کھرچ سکتے، آپ لوگوں کے دماغ سے تو اس سوچ کو نہیں نکال سکتے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اگر مہاجر عوام ووٹ ڈالے گی تو صرف مہاجر نام پر ووٹ ڈالے گی۔ آج وہ لوگ جو یہ کہا کرتے تھے کہ مہاجر سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا، آج مہاجر نعرہ لگائے بغیر تمہارے علاقوں میں آگے کوئی پروگرام کر سکتے ہیں؟ ہر گلی میں آگے جیے مہاجر کے نعرے لگانے پر مجبور ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ نظریہ سچا ہے، نظریے میں اگر کھوٹ ہوتی، نظریے میں اگر کوئی کمزوری ہوتی تو پھر اس نظریے کے اوپر کوئی ووٹ مانگنے نہیں آتا، بلکہ آپ اس نظریے کا پرچار کرتے جس نظریے کو تم کہتے ہو کہ سچ ہے۔ آپ جب یہ کہتے ہو کہ سارے لوگ بھائی، تو آفاق کون سا کہتا ہے کہ پٹھان میرا دشمن؟ میں بھی کہتا ہوں سارے میرے بھائی، لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس بھائی کے ساتھ بھی وہی سلوک کرو جو تم پٹھان کے ساتھ کرتے ہو۔ اگر تم پٹھان کو اپنا بھائی کہتے ہو تو سب سے پہلے بھائی مہاجر ہے۔ اگر تم پنجابی کو اپنا بھائی کہتے ہو تو میں اپنے مہاجر کو اگر بھائی کہوں تو کون سا گناہ ہے؟ میں اگر یہ کہتا ہوں کہ پنجابی بھی بھائی ہے، پٹھان بھی بھائی ہے، سندھی بھی، بلوچ بھی میرا بھائی ہے، ان سب کو بھی تو انہیں قوم کی حیثیت سے اپنا بھائی تسلیم کرنا چاہیے، ان سب کو بھی تو یہ مطالبہ کرنا چاہیے۔ میں یہ مطالبہ کرتا رہا ہوں کہ اس شہر کے اندر رہنے والے تمام لوگوں کو برابر سے انصاف ملنا چاہیے،
تمام لوگوں کو یہاں پر تمام بنیادی سہولتیں ملنی چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ سب اس وقت ممکن ہے کہ جب آپ یہاں کے مقامی لوگوں کی حیثیت کو تسلیم کر لیں، جب آپ یہاں کے مقامی لوگوں کی آپ اس حق کو تسلیم کر لیں جو باقی تمام قومیتوں کو ملا ہوا ہے۔ مہاجر قوم کے مسائل میرے لیے پہلی ترجیح ہے، اس لیے کہ میری مہاجر قوم کے مسائل حل کرنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ اگر کسی نے آنا ہوتا تو خدا کی قسم محسورین مشرقی پاکستان وہاں ریڈ کراس کے کیمپوں میں قصبہ پرسی کی زندگی نہیں گزار رہے ہوتے۔ اس مہاجر قوم کے کچھ لوگوں کو درد ہے، باقی سب لوگ بھی سودا کر کے بیٹھ گئے۔ کسی پنجابی، پٹھان، سندھی، بلوچی نے یہ کہا کہ محسورین مشرقی پاکستان کو پاکستان واپس لے کر آؤ۔ انہوں نے پاکستان بچانے کی جنگ لڑی تھی، انہوں نے پاکستان کو بچانے کے لیے اپنی جانیں قربان کی تھی۔ ان کی تمام نسل تباہ ہو گئی، تمام نوجوان قتل ہو گئے، ان کے بوڑھے قتل ہو گئے، خواتین بچی، بچے بچے۔ کسی نے پوچھا کہ وہ کن حال میں، کس حال میں وہاں پہ ریڈ کراس کے کیمپوں میں پڑے؟ آپ افغانیوں کو پناہ دے سکتے ہیں اس لیے کہ ان کے قبیلے آدھے افغانستان کے اندر ہے۔ آپ محسود کو پناہ دے سکتے ہیں اس لیے کہ محسود آدھا یہاں ہے آدھا وہاں ہے۔ آپ وزیر کو پناہ دے سکتے ہیں اس لیے کہ وزیر قبائل آدھا یہاں ہے آدھا وہاں ہے۔ جس کے رشتہ دار، جس کی جڑیں یہاں پر موجود ہیں، آپ ان کی بات کر سکتے ہو۔ میری قوم کے لوگ ریڈ کراس کے کیمپوں میں قصبہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور صرف اس لیے کہ انہوں نے پاکستان بچانے کی جد و جہد کی تھی۔ انہوں نے مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بننے سے روکنے کی کوشش کی تھی، اور تمہاری فوج سے آگے بڑھ کے لڑے تھے، سب واپس آ گئے۔ اگر مسلمان ہونے کے ناطے، اگر پاکستانی ہونے کے ناطے، اگر اس ناطے کہ یہ اس پاکستان کے شہری ہیں، وہ آج بھی جنہیں آپ معصوم بچوں کو وہاں چھوڑ کے آئے تھے، کسی معصوم بچی کو آپ جھولے میں چھوڑ کے آئے تھے، کسی معصوم بچے کو آپ گلی میں کھیلتا ہوا چھوڑ کے آئے تھے، وہ سب بوڑھے ہو گئے۔ لیکن خدا کی قسم وہاں آج بھی بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے کی بجائے پاکستان کا پرچم لگا کر پاکستان آنے کی امید لگائے بیٹھے رہتے ہیں۔ ان کی آواز کون اٹھائے گا؟ ان کے لیے بات کون کرے گا؟ ان کے لیے بات کون کرے گا؟ میں کر سکتا ہوں، آپ کر سکتے ہیں۔ میرا مطالبہ کیا ہوتا ہے؟ میں کوئی دشمن تو نہیں ہوں۔ آپ نے پہلے نعرے لگائے تھے، پٹھان، پنجابی، سندھی، بلوچی سب بھائی ہم نے متحدہ بنا دی۔ میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے تو سب کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی، اچھی بات ہے، میں نے بھی کسی کو دشمن بنانے کی کوشش نہیں کی، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ الطاف حسین نے جب متحدہ بنائی تو کیا پنجاب سے ایک کونسلر جیتا؟ کوئی اندرون سندھ لاڑکانہ سے کوئی ایک کونسلر جیتا آپ کا؟ جب تمہیں سندھی، بلوچی، پختون، جب تمہیں پٹھان ووٹ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے اور تمہاری جڑیں صرف مہاجر قوم کے اندر ہیں، تو پھر تمہیں دوسروں کی سیاست کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر میں یہ بات کہتا تھا کہ بھائی تمہارے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، تم پنجاب کے کھیتوں کو سیراب کرنے جا رہے ہو، کون سی عقل مندی ہے؟ تمہارے گھر کی آگ پنجاب آ کے نہیں بجھائے گا۔ تمہارے لوگوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، ان ظلم و زیادتی کے اوپر کسی کی دکھ نہیں ہوگا، یہ تمہارا دکھ ہے۔ تمہیں آپس میں مل کر اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا۔ تم دوسروں کے مسائل حل کرنے جاؤ، پنجابیوں کے ساتھ ظلم، پٹھان کے ساتھ ظلم، ہم ساری مظلوم قومیتوں کے ساتھ ہیں۔ 98% عوام جو ہے وہ مظلوم ہے، بالکل مظلوم ہے۔ لیکن مجھے صرف یہ بتائیے کہ آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا، کسی قوم نے کبھی دکھ کا اظہار کیا؟ میں خود گواہ ہوں کہ مشرقی پنجاب اور مغربی پنجاب کے لوگ اپنے آپ کو الگ نہیں سمجھتے، سرحدیں ہیں۔ اندرا گاندھی کو سکھ نے مارا، یہاں کا پنجابی بڑا فخریہ کہہ رہا تھا اندرا گاندھی کو ایسے کر دیا۔ میں نے کہا کہ ابے تم نے کون سا کیا؟ وہ تو سکھوں نے کیا۔ وہ کہا سکھ ہے تو کیا ہے تو ساڈے پرا۔ اگر تمہاری سوچ یہ ہے اور تم زبان کی بنیاد پر سب ایک ہو، اگر بھارت میں رہنے والا سندھی یہاں کے سندھی کے ساتھ اپنا رشتہ بھائی کا جوڑتا ہے، تو میں اگر آگرہ اور دہلی کے لوگ جو میری قوم کو تقسیم کر دیا، ان کے ساتھ اگر میں اپنے آپ کو رشتہ جوڑتا ہوں تو کون سا گناہ کرتا ہوں؟ اگر آپ بھارت میں رہنے والے کے ساتھ، پنجابی کے ساتھ آپ فخریہ کا ہے تو ساڈا پرا، تو بھائی جو آگرہ میں، دہلی میں، حیدرآباد، دکن میں، یو پی میں، سی پی میں میرے رشتہ دار تقسیم ہو گئے، وہ بھی تو میرے بھائی ہیں۔ اگر میں کہوں کہ پہلے اپنے مسائل حل کر لو، اور پھر میں نے ہمیشہ کہا کہ تم نے املی کا پودا لگایا ہے
یعنی لسانی سیاست کر رہے ہو، تمہاری پہچان لسانی سیاست ہے۔ املی کا پودا لگا کے آم کیسے کھا سکتے ہو؟ آج مہاجر سیاست کر کے مہاجروں کی لاش کے اوپر آپ اپنا قد بلند کر کے اور اس کے بعد کہو ہم پورے پاکستان کی سیاست کریں گے، پورے پاکستان کے لوگوں کے مسائل حل کریں گے۔ اگر تم لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جن کو آپ نے ووٹ دیا تھا وہ اسمبلی میں جا کے تمہاری قوم کے لیے کیا کر سکتے ہیں، جنہوں نے اپنے موسم کے ساتھ وفا نہیں نبھائی۔ یہ وہی شخص تھا نا جس کے لیے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے تھے میرے قائد کے لیے اگر کچھ کہا تو میں یہ کر دوں گا، اور آج اسی شخص کے قائد کو کہتے تھے کہ یہ گینڈے جیسا منہ، اس کے اندر ڈسٹ بن بناؤ تو کراچی کا پورا کوڑا چلا جائے۔ کون تھا یہ؟ کہاں گئی وفاداریاں؟ آفاق نے کبھی الطاف حسین کی شخصیت کے اوپر بات نہیں کی، لیکن یہ کہا نظریاتی اختلاف وہ ہے، اس لیے کہ ثابت کیا وقت نے کہ آفاق نے جو اختلاف کیا تھا درست تھا۔ اگر مہاجر قوم کو، مہاجر لفظ کو ختم نہ کیا جاتا، مہاجر قوم کے ساتھ یہ کھلواڑ نہیں کیا جاتا، تو آج مہاجر قوم اس مایوسی کا شکار نہیں ہوتی۔ لیکن آپ سب کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ آپ جس قوم سے تعلق رکھتے ہیں پریشانی ضرور ہے، ہمارے ساتھ ہونے والی زیادتیاں بڑھی ضرور ہے، ان میں اضافہ ضرور ہوا ہے، لیکن کہیں ایسا نہیں ہے کہ مہاجر قوم اس نے کہیں غلامی تسلیم کرنے کا ارادہ کر لیا ہو۔ یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ مہاجر قوم کبھی کسی کی غلام نہیں رہی۔ مہاجر قوم کی اگر ہسٹری میں بیان کرتا ہوں لوگوں کو، میں اگر مہاجر قوم کی ہسٹری لوگوں کو بیان کرتا ہوں تو میں پوچھتا ہوں کہ مہاجر قوم کہتے کسے ہو؟ مہاجر قوم کہتے کسے ہو؟ میں تمہیں امید دلانے کے لیے، تمہیں یہ یقین دلانے کے لیے کہ تم جن بزرگوں کی اولاد ہو وہ کبھی غلام نہیں رہے، اپنے ذہن سے یہ بات نکال دو کہ تمہیں کوئی غلام بنا سکتا ہے۔ مایوسی تو اپنے اندر سے ختم کرو۔ یہ ضرور ہے کہ آج آپ ذہنی طور پر تقسیم ہیں، فیصلہ نہیں کر پا رہے، یعنی بعض لوگ تقسیم ہیں کہ پیر صاحب آئیں گے، میں کہتا ہوں اگر آ جاتے ہیں تو بھائی ٹھیک ہے، تمہارا استقبال ہم بھی مہاجر سیاست پہ استقبال کر لیں گے، لیکن اگر وہ نہیں آتا ہے تو زندگی کیا اسی طرح گزار دو گے؟ کیا اپنی قوم کے لیے جدوجہد ترک کر دینا عقل مندی ہے؟ کیا لوگوں کو ایک جگہ جمع کرنے کی بجائے انتظار کرنا عقل مندی ہے؟ اور جو لوگ تمہارے ساتھ یہاں پر کھلواڑ کرتے رہے، مہاجر نام پر جا کر اسمبلیوں کے اندر کوٹا سسٹم کے سائن کر کے آ گئے، مردم شماری پر سائن کر کے آ گئے، انہوں نے ہمیشہ غیر مہاجروں کو سپورٹ کی، یہاں پر آپ ان کے ساتھ منسلک ہو کر کیا وقت ضائع کرنا چاہتے ہو؟ یہ فیصلے کرنے جس دن آپ نے صحیح فیصلہ کر لیا، اس قوم کو مشکل سے نکالنا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جس کے لیے لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پہاڑوں کے سینے رونتے ہوئے چلا کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ہواؤں کے رخ اپنی مرضی سے اپنے حق میں تبدیل کرتے ہیں، یہ آندھی طوفان سے ڈرتے نہیں ہیں بلکہ آندھی طوفان کے رخ تبدیل کرتے ہیں۔ ہم ان لوگوں میں سے، ہماری قوم کس میں سے؟ ہمارے ہاں اگر کوئی فاروقی ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت کرتا ہے، تمہارے یہاں بینر لگا ہوا ہے نا۔ اگر کوئی صدیقی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت کرتا ہے نا۔ اگر کوئی عثمانی ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت کرتا ہے نا۔ اگر کوئی سید ہے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے نسبت کرتا ہے نا۔ اگر ان میں سے کوئی غلام ہے تو مجھے بتاؤ، اور اگر ان کے بعد اگر کوئی بچتا ہے، راجپوت بچتے ہیں، رانگڑ بچتے ہیں، قائم خانی بچتے ہیں، خانزادہ بچتے ہیں، ان میں سے کون کبھی غلام رہا ہے؟ یہ سارے کے سارے مارشل رہے، سب کے سب لڑنے والے لوگ ہیں، کوئی تمہارے یہاں سے غلام پیدا نہیں ہوا۔ میں باقی لوگوں کی ہسٹری اگر بیان کرنا شروع کروں گا تو لوگ کہیں گے تضحیق کر رہا ہے، لیکن ہسٹری آپ جا کے گھر پہ معلوم کر لیجئے گا، اپنے بزرگوں سے معلوم کر لیجئے گا کہ اس ملک کے اندر غلامانہ ذہنیت کا یہ عالم تھا کہ پورے پاکستان کے لیے جو تحریک چلی اور مسلم لیگ نے مسلمانوں کو الیکشن کے اندر ووٹ مانگے پاکستان کے نام پر، کہاں سے ملے تھے؟ علی گڑھ سے، یو پی سے، دہلی سے، آگرہ سے، حیدرآباد دکن سے، آسام سے، بنگلہ دیش سے، پنجاب سے ایک سیٹ ملی تھی نیشنل اسمبلی کی مسلم لیگ کو۔ پاکستان بنانے کے لیے بھی کسی نے ووٹ نہیں دیا تھا تمہارے، سب کے سب کی ذہنیت کا عالم یہ تھا۔ یہ تماشا ختم کیجئے
کہ کوئی کھڑا ہوا کوئی کسی کو مار رہا ہوتا ہے اور ہم موبائل سے اس کی مووی بنا رہے ہوتے ہیں. مووی بنانا ضروری نہیں ہے. اگر کوئی غیر تمہاری قوم کے کسی بندے پر ہاتھ اٹھا رہا ہے، اس کے ہاتھ توڑنا بہت ضروری ہے. اور اگر یہ رویہ تمہارا نہیں ہوگا تو تمہاری گلیوں کے اندر تم نہیں، تمہاری ماں بہنیں بھی محفوظ نہیں رہیں. ہمیں اپنے رویے تبدیل کرنے ہوں گے، اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا، اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا. اور یہ فیصلہ کر لو، اور یہ فیصلہ قومیں کرتی ہیں کہ ہمیں چاہے کتنی بڑی قربانی دینی پڑے، ہم اپنی نسلوں کے لیے اندھیرا چھوڑ کے نہیں جائیں گے. ہمیں کتنی قربانی دینی پڑے، ہم اپنی نسلوں کو گمنامی کے اندر چھوڑ کے نہیں جائیں گے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مجھے فخر ہے کہ میں مہاجر ہوں. میں گمنامی میں نہ جینا چاہتا ہوں، نہ گمنامی میں مرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ نام کے ساتھ جیوں اور نام کے ساتھ مروں. یہی سوچ تمہاری ہونی چاہیے. میں اپنے اگر گھر کے لوگ بھی ہوں تو میں اسے یہ کہوں گا، صبح اٹھو، رات کو کیوں جاگتے ہو؟ اپنے آپ کو چینج کرو. اسی بازار کے اندر میں جانتا ہوں، میں شاہ فیصل کی گلیوں میں گھوما ہوں. راتوں کو آپ 2 بجے آئیے، یہاں پہ کہیں بریانی بک رہی ہوگی اور کہیں چھولے بک رہے ہوں گے اور کہیں پانی کے بتاشے بک رہے ہوں گے. صبح 12 بجے سے پہلے کوئی کاروبار نہیں شروع ہوتا یہاں پہ. کیسے برکت ہوگی؟ انہی گلیوں میں کوئی غیر مہاجر آئے گا ٹھیلے کے اوپر اور وہ آ کے سبزی بیچ کے چلا جائے گا. اور ہمارا اپنی قوم کا کوئی سبزی بیچنے والا ہوگا، وہ کہے گا یار میری سبزی کو خریدتا نہیں. ارے بھائی، بچے کو اسکول آنے سے پہلے ماں کو کھانا بنانا ہے. اگر صبح 8 بجے کوئی ٹھیلے پہ آ کے سبزی بیچ کے چلا گیا تو اسے لے لے گی. تم اٹھے 12 بجے ہو صبح، ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا، اپنی قوم کے مزاج کو تبدیل کرنا ہوگا، اپنی روش تبدیل کرنی ہوگی، اپنے اندر وہ اپنے لوگوں کے ساتھ محبت کا وہ جذبہ پیدا کرنا ہوگا کہ مجھے ایک میل پیدل چلنا پڑے نا، میں 1 میل پیدل چلنے کے بعد بھی اپنے آدمی سے جا کے سودا لوں. میں کسی سے نفرت کا اظہار نہیں کر رہا، لیکن میری مجبوری ہے کہ میری قوم کے ساتھ اگر کوئی اور کاروبار نہیں کر رہا تو ظاہر ہے پھر میں اس کو سپورٹ کروں گا، میں اپنے لوگوں کے ساتھ کاروبار کروں گا. یہ سوچ تمہاری ہونی چاہیے. جس دن یہ سوچ پیدا کر لو گے پھر پرواہ نہیں ہے کہ کوئی آگے تم سے کیا نعرے لگاتا ہے اور کیا کرتا ہے. جس دن آپ اپنے آپ کو نظریاتی بنا لیں گے، آپ کو فیصلے کرنا آسان ہو جائے گا. آپ کو یہ سوچنا آسان ہو جائے گا کہ اسمبلی میں کون جانا چاہیے. تمہاری گلی سے کسی مہاجر نوجوان کو اگر آپ بھیج دیں گے نا، وہ کامیاب ہوگا. مہاجر قومی موومنٹ آپ ہی میں سے کینڈیڈیٹ نکالے گی. مہاجر قومی موومنٹ آپ کی گلیوں میں سے کینڈیڈیٹ نکالے گی، پڑھے لکھے لوگوں کو آگے لے کر آئے گی. لیکن آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ ان لوگوں کو ووٹ سپورٹ کریں گے کہ جنہوں نے مہاجر لفظ پرچم پہ سے کھرچ دیا، جنہوں نے مہاجر قوم کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا، یا ان لوگوں کے ساتھ سپورٹ کریں گے جو اپنے آقا کے ساتھ وفادار نہیں رہے، ان سے تم وفا کی توقع رکھو گے تو ظاہر ہے پھر غلطی ہوگی. فیصلے کرو، مضبوط فیصلے کرو. یہ آج کا یہ اجتماع جو ہے وہ یہ کوئی مطلب آخری اجتماع نہیں ہے. آپ دوبارہ کہیں گے آفاق دوبارہ آئے گا. آفاق کو کہیں گے پوری رات نشست کرو، آفاق پوری رات نشست کرے گا. لیکن نوجوانوں کو ایک بار فیصلہ کرنا پڑے گا کہ تمہیں نعروں کی بجائے نظریے سے اپنے آپ کو جوڑنا پڑے گا. اور اگر نظریے سے اپنے آپ کو جوڑ لیا، نظریے کا وارث اپنے آپ کو بنا لیا، پھر کسی لیڈرشپ کی، آفاق کی، عامر کی، خالد مقبول کی، الطاف کی، کسی کی محتاجی نہیں ہوگی. ہر شخص نظریے سے اپنے آپ کو جوڑ کر آپ کی ہمدردی حاصل کر سکتا ہے. ادروائز وہ آپ کا دھتکارا ہوا شخص بن جائے گا. تو ہر شخص مہاجر نظریے سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھے گا یا نہیں؟ جس دن آپ مہاجر نظریے سے اپنے آپ کو جوڑ لیں گے، آفاق بھی مجبور ہوگا، الطاف بھی مجبور ہوگا، خالد مقبول بھی مجبور ہوگا، مصطفیٰ کمال ہو یا عامر خان ہو، سب مجبور ہوں گے. انہیں پتا ہوگا کہ میری قوم کے لوگ اس مہاجر نظریے کے علاوہ کسی کو سپورٹ نہیں کریں گے. تو جب سب مہاجر نظریے پر واپس لوٹ آئیں گے، سب ایک پرچم تلے متحد ہو جائیں گے، تو کیا اس مہاجر قوم کے خلاف کوئی بری نگاہ سے دیکھنے کے قابل بچے گا؟ تمہاری گلیوں میں جو لات مار کے تمہاری گلیوں کے اندر گھس جاتے ہیں، گھروں کے اندر کوئی گھسنے کی ہمت کرے گا؟ جب قوم دوبارہ سے ایک ہوگی تو میں یہ نہیں چاہتا کہ دوبارہ وہ وقت آئے کہ جو آج تمہارے اوپر ظلم کیے جا رہے ہیں وہ لوگ کل اپنی یونیفارم بیگ میں رکھ کے جائیں. لیکن انہیں کم سے کم یہ پتا ہونا چاہیے کہ آج کے بعد کسی کا دروازہ نوک کیے بغیر، کسی کی چادر اور چار دیواری کا احترام کیے بغیر کوئی گھر میں گھس نہیں سکتا.
اس لیے کہ یہ قوم اب انتشار کا شکار نہیں ہے بلکہ دوبارہ سے متحد ہو گئی. تو وہ وقت اچھا لگے گا یا برا لگے گا؟ میں چاہتا ہوں کہ اس قوم کے لوگ دوبارہ سے متحد ہو. میں چاہتا ہوں کہ اس قوم کے لوگ اپنی گلیوں کو اپنا آنگن سمجھیں, اپنے پڑوسیوں کو اپنا گھر سمجھیں, اپنا خاندان سمجھیں. اگر تمہاری گلی میں کوئی شخص زیادتی کرنے آتا ہے تو 19 کوارٹر ایک گلی کے تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور ایک گھر کے اندر کوئی بھی لاتیں مار رہا ہوتا ہے. ایک گھر کے اندر کوئی بھی آگے بجلی کا کنیکشن کاٹ رہا ہوتا ہے اور 19 گھر تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ رویہ ترک کیجئے. فیصلہ کر لیجئے کہ میری گلی کے اندر کچھ بھی ہوگا, ہم 20 کے 20 مکان کم از کم ساتھ میں کھڑے ہوں گے, تاکہ کوئی نہ بجلی کا کنیکشن کاٹنے آئے, نہ کوئی کسی کا دروازے پہ لات مار کے کسی کو گرفتار کرنے آئے. یہ رویہ تمہاری قوم کی عزت میں اضافہ کرے گا. یہ رویہ تمہارے قوم کے وقار میں اضافہ کرے گا. اور یہ کچھ نیا نہیں ہے, یہ میں کوئی بغاوت نہیں کر رہا. آپ کسی غیر مہاجر آبادی کے اندر چلے جائیے, علاقے کے بزرگوں کو جمع کر کے درخواست کی جاتی ہے کہ اس گھر سے ہمیں فلاں آدمی چاہیے. کسی کے گھر میں لات مار کے کوئی نہیں گھستا. تمہیں حقیر سمجھتے ہیں, تمہیں کمزور سمجھتے ہیں, جس کی وجہ سے تمہارے گھر میں لات مار کے ہر شخص گھس جاتا ہے. جس دن محلے کے لوگ اپنے پڑوسیوں کو اپنا خاندان سمجھنا شروع کر دیں گے اور فیصلہ کر لیں گے کہ کسی کے گھر میں بھی جائے گا, سارے خاندان ایک ساتھ جمع ہو کے پوچھیں گے کیسے آیا تو, کیسے چار دیواری کا تو نے پاس نہیں رکھا. اس گھر کے اندر جو عورتیں رہتی ہیں, جس طرح باقی قوم کی عورتوں کی عزت ہے اس طرح ہماری قوم کی لوگوں کی عزتیں اسی طرح قابل احترام ہے وہ عورتیں. کوئی تمہاری گلیوں کے اندر اس طرح گھس نہیں سکتا جس دن آپ متحد ہو کر اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کھڑے نہ ہو جائیں. آپ کے کسی دکھ کا کسی کو احساس نہیں ہوگا. اس شہر کے اندر کتنے قتل ہوئے, موبائل چھیننے پہ روز قتل ہوتا ہے, کوئی ایک شخص گرفتار ہوا؟ میں آپ ہی لوگوں سے سوال کرتا ہوں, اور میں نے کہا ہے کہ میں الطاف حسین سے میرا کوئی سیاسی رشتہ نہیں ہے, کیونکہ میں جب بات کرتا ہوں تو لوگ یہ نہ سمجھے کہ میرا کوئی تعلق, لیکن اس کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ تو میری قوم کے لوگ ہیں نا, میرے بچے ہیں نا, میرے بھائی ہیں نا. وہ الطاف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو میری قوم سے الگ تو نہیں ہو جائیں گے. میری قوم کے بچے اگر الطاف کے ساتھ اپنی وابستگی کی بنیاد پر ہاکس بے پر کہیں گانا سن رہے تھے, اس ہاکس بے پہ گانے کی کہیں سوشل میڈیا پہ چھوٹی سی کلپ چل گئی, اس کلپ سے ان بچوں کو ان کے والدین کو ٹریس کر کے ان کو گرفتار کر لیا. اس شہر میں تم قتل ہو رہے ہو, تمہارے خاندان کے لوگ قتل ہو رہے ہیں, تمہارے بھائی قتل ہو رہے ہیں, تمہارے بزرگ قتل ہو رہے ہیں, باپ بیٹا ایک ساتھ قتل ہو گیا, کوئی ایک شخص گرفتار ہوا صرف اس لیے کہ آپ کمزور لوگ, آپ کی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. جن کو آپ نے اپنا سمجھا تھا, جن کو آپ نے ووٹ ڈالے تھے, خدا کی قسم ہر چیز کے اوپر پیسے وصول کیے انہوں نے, ہر اقدام پر پیسے وصول کیے. اگر لوکل گورنمنٹ کے الیکشن سے بائیکاٹ کیا تھا اس کے پیسے وصول کیے, اگر سینٹ کے اندر ووٹ ڈالا اس کے پیسے وصول کیے, اگر مردم شماری کو تسلیم کیا اور امین اللہ سائن کر کے اس پہ پیسے لیے, ہر چیز پر پیسے وصول کیے. تمہاری قوم کا جگہ جگہ بار بار سودا ہوتا رہا. آج بھی آپ کی گلیوں میں پھر آئیں گے الیکشن کے وقت, اور پھر اگر آپ سے مہاجر نام پر ووٹ مانگیں گے, پھر آپ سے کہیں گے کہ مہاجر قوم کے لیے ہم سب کو ہماری ایوانوں میں ضرورت ہے. اب تمہاری ایوانوں میں ضرورت کس بات کی؟ صرف سودے کرنے کے لیے ایوانوں میں بیٹھتے. یاد ہے کہ میں اور آپ جو بزرگ ہیں یہاں بیٹھے ہوئے, کوٹا سسٹم کے خلاف ہم اور آپ باہر نکل کے تحریک چلاتے تھے. یہ کوٹا سسٹم میرٹ کا قتل ہے, میرے نوجوانوں کی میرٹ کا قتل ہے. میرے نوجوان اس کے ڈومیسائل اور کوٹا سسٹم کی وجہ سے نوکریوں سے محروم ہو رہے ہیں, کالج یونیورسٹیوں میں داخلوں سے محروم ہو رہے ہیں, اور ہم تحریک چلاتے تھے کوٹا سسٹم ختم کیجئے, کوٹا سسٹم ختم کیجئے. یہی منشور تھا نا, یہی منشور تھا نا, یہی پرچم لے کر تحریک چلاتے تھے. چاہے وہ پرچم تبدیل کر کے آپ نے ایم کیو ایم کو متحدہ بنا دیا, لیکن اسی قوم کے لوگ تحریک چلاتے تھے. منشور یہی تھا نا, کوٹا سسٹم ختم کرو. عمران نے کوٹا سسٹم غیر معینہ مدت کے لیے مسلط کر دیا تمہارے اوپر. کون بیٹھا ہوا تھا اسمبلی میں؟ آفاق نہیں تھا. آفاق کو تم نے ووٹ نہیں ڈالے تھے, جنہیں تم نے اسمبلی میں بھیجا تھا انہوں نے بیٹھ کے سائن کیے اس کے اوپر. کہاں گئی قوم پرستی؟
کہاں گیا ان نوجوانوں کے مستقبل کا سوال؟ کہاں گیا اپنی قوم کے مستقبل کی فکر کہ اس کوٹا سسٹم کو تم غیر معینہ مدت کے لیے دوبارہ سے مسلط کروا رہے ہو، خود سائن کر کے آ رہے ہو، اس قوم کا سودا کر کے آ رہے ہو، اس کے بعد تم یہ کہو کہ ہم مہاجر قوم کے ہمدرد ہیں، ہم مہاجر قوم کے نمائندے ہیں۔ ہمیشہ سودا کیا، ہمیشہ اس قوم کی پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ ہماری قوم کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ تم کمزور ہو، تم تھوڑے ہو، تم کمزور ہو۔ میں آج اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں، تم اپنے آپ کو کمزور اس لیے سمجھتے ہو کہ تم ماوا کھا کے اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو۔ فیصلہ کر لو کہ آج کے بعد نہیں کھاؤ گے۔ میں اپنی قوم سے میں جو بات کہہ رہا ہوں، بڑے بھائی کی بات سمجھ کے سن لینا اور اس کے اوپر عمل کرنا۔ یہ جو پیچھے کھڑے ہوئے نا رش لگا کے، ان کو بھی میں کہہ رہا ہوں کہ پوری بات میری غور سے سننا۔ تم لوگ دن بھر میں 100 روپے کی مین پوری اور گٹکا کھاتے ہو، چھوڑ دو یہ چیزیں، اپنے گھر کا سہارا بنو۔ اس 100 روپے کو اگر 10 یہ ابھی کے ابھی میری بات کے اوپر جو ہے نا عمل کرنا شروع کرو۔ اگر 10 لوگ جو مین پوری کھاتے ہیں، گٹکا کھاتے ہیں، آپس میں ایک گروپ بنا لیں اور کہیں بھائی 100 روپے کی ڈیلی میں مین پوری گٹکا کھاتا ہوں، نہیں کھاؤں گا، 3000 روپے مہینہ ایک آدمی کا جمع ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ 3000 روپے مہینے جمع ہوگا، 10 آدمی کے کتنے ہوئے؟ 30,000 روپے۔ پہلے پرچی نکالو، جس کی نکلے اس کو دو اور کہو کاروبار کر۔ پھر دوبارہ پرچی نکلے، پھر ایک بندے کو کاروبار کراؤ۔ جب تمہاری قوم کے لوگ مانگنے والوں کی صف میں کھڑے ہونے کی بجائے دینے والوں کی صف میں کھڑے ہوں گے تو تمہیں انسان تصور کیا جائے گا۔ پھر تمہیں احساس ہوگا کہ آج جن لوگوں نے ظلم کیا تھا وہ آج تمہاری عزت کیوں کرتے ہیں۔ جب تک ہماری اس ریت کو، اس روایت کو ہمیشہ کے لیے ہم دفن نہیں کریں گے کہ ہم مانگیں گے، مانگنے والا اپنی عزت گنواتا ہے، مانگنے والے کی عزت جاتی ہے۔ ہمیں مانگنا نہیں ہے، جو آپ کا حق ہے اسے چھیننے کی کوشش کرو۔ جس دن چھیننے کی تمہارے اندر طاقت آ جائے گی، اس دن تمہاری عزت ہوگی۔ جس دن تم کسی کی مدد کرنے کے قابل ہو جاؤ گے، اس دن تمہاری عزت ہوگی۔ یہ مین پوری گٹکا ختم کرنے کے بعد اگر آپ 10 لوگ 3,000 روپے مہینہ بچا کر اگر BC کمیٹی ڈالتے ہو، 30,000 روپے سے اسی شاہ فیصل کے اندر پنجابی، پٹھان، سرائکی میلوں دور سے آگے تمہارے علاقوں کے اندر ٹھیلے اور فٹ پاتھ کے اوپر کیبن لگا کر کاروبار کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ تمہاری گلیوں میں تم کیوں نہیں کر سکتے؟ اپنی گلیوں میں کاروبار کرو، شرمانا مت، اس لیے کہ مین پوری بانگ کے کھانا زیادہ شرم کی بات ہے اس کے بنسبت کہ تم کوئی کاروبار کرو۔ ہم یہ سوچیں میں اتنے عرصے سے پارٹی میں کام کر رہا ہوں، اب میں ٹھیلا لگاؤں گا۔ ارے تم ٹھیلا لگا لو گے تو مر نہیں جاؤ گے۔ یہ ذہن میں رکھنا کہ کاروبار پہلے صفر سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے۔ میں نے سیٹھ توکل کی مثالیں دی تھی کہ کندھے پہ دری رکھ کے بیچتا تھا وہ، اور آج توکل گروپ آف انڈسٹریز کا مالک تھا۔ اپنے آپ کو کاروبار سے منسلک کرو۔ ملازمت کے چکر میں نوکری کرنے کا مقصد ہی غلامانہ ذہنیت ہوتا ہے کہ میں فلاں کا نوکر، میں نوکر کیوں بنوں، میں کاروبار کیوں نہیں کر سکتا؟ دنیا کاروبار کرتی ہے، مجھے بھی کاروبار کرنا چاہیے، آپ کو بھی کاروبار کرنا چاہیے۔ میں نے جس طرح کہا ہے اپنے آپس میں متحد ہو کر آپس میں کاروبار کرنے کی کوشش کرو۔ جس دن ہم اپنے آپ کو مالی طور پر مستحکم کر لیں گے، جس دن ہم علم کے اعتبار سے اپنے آپ کو مستحکم کر لیں گے، یہ کھڑا ہوا بچہ یہ ناریل لے کے، یہ تمہارے محلے کا تھوڑی ہے، لیکن کھڑا ہوا ہے نا بڑے دیدہ دلیری سے۔ تم اس کی آبادی میں جا کر اس طرح تشلے کے اندر ناریل لے کے کھڑے ہو کے دکھاؤ مجھے، نہیں کھڑے ہو سکتے تم۔ تمہاری گلی میں آ کے سب کاروبار کر کے جاتے ہیں، تم اپنی گلیوں میں کاروبار نہیں کر سکتے۔ کرو اپنی گلیوں میں کاروبار، اپنی قوم کے اندر یہ سوچ پیدا کرو کہ ہم کسی کو دھکا دے کے نہیں نکالیں گے، لیکن کیونکہ میرے لوگ مجبور ہیں، مجھے پہلے ان کی سپورٹ کرنی ہے، تو مجھے مسور کی دال لینی ہو یا مجھے پکوڑے لینے ہو، مجھے ڈبل روٹی لینی ہو، میں 1 میل پیدل چل کے جاؤں گا، لیکن اپنے لوگوں سے لوں۔ میں نے جس دن حیدرآباد میں یہ بات کہی، لوگوں نے مجھے کہا آفاق بھائی یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا میں نے غلط بات نہیں کی ہے۔ میں نے کہا کہ تم جن لوگوں کے ہوٹلوں پہ جا کے اپنے پیسے اس کی جیب میں ڈال رہے ہو،
وہ تمہاری جیب میں 1 روپیہ واپس نہیں کرتا. اس کو چینی خریدنی ہوگی وہ سوراخ کوٹ جا کے خرید کے لے کر آئے گا. اس کو ماچس خریدنی ہوگی وہ جا کے پہاڑ گنج پہ خرید کے لے کر آئے گا. تمہاری گلی سے ماچس بھی نہیں خریدے گا. تم اس سے چیزیں خرید کے اپنی جیب کا پیسہ اس کی جیب میں ڈال رہے ہو. وہ تمہاری جیب میں واپس نہیں آئے گا. لیکن جس دن تمہاری سمجھ میں یہ آ جائے کہ گھی کھچڑی کے اندر ہی رہنا چاہیے, تمہاری قوم کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار کر لیں تاکہ پیسہ ایک دوسرے کی جیب میں گھومے, باہر نہ جائے, پھر دیکھو تمہاری قوم کی عزت ہوتی یا نہیں ہوتی. اپنے آپ کو مضبوط کرو. آپ کی گلیوں کے اندر آ کے لوگ کاروبار کریں, آپ کاروبار کرو. اور میں نے کہا تھا جس دن تم نے اپنے آپ کو اس قابل کر لیا کہ تم نے یہ سوچ لیا کہ ہاں میں آج فیصلہ کر لیتا ہوں کہ میں کسی کا نوکر بننے کی بجائے اپنا کاروبار کروں گا اور اپنے لوگوں کے ساتھ مل کے کروں گا, اور جس دن تم اس قابل ہو گئے کہ تم کسی کو دینے کے قابل ہو گئے, تو جو لوگ آج تمہیں جوتے مارتے ہیں, میں دعوے سے کہتا ہوں کہ تم کو اگر کل دینے کے قابل ہو گئے اور تمہیں اگر کسی کو خیرات دینی پڑی تو جو تمہیں جوتے مارتے ہیں نا ان کے جوتے کے تلے پہ رکھ کے دو گے تو چاٹیں گے. تم آج مجبور ہو اس لیے کہ تم کمزور ہو. تم نے تعلیم سے اپنے آپ کو الگ کیا ہے, تم نے کاروبار سے اپنے آپ کو الگ کیا ہے, پوری رات تم جاگتے ہو, پوری رات تم سوشل میڈیا کے اوپر اپنا ٹائم ضائع کرتے ہو, دوستوں میں خرافات میں تم اپنا ٹائم ضائع کرتے ہو, صبح ہونے کے بعد سو جاتے ہو. مجھے بتاؤ کہ کہاں برکت ہوگی جب تم صبح سو جاؤ گے. میری بات کا کوئی برا نہیں ماننا, لیکن اپنے بزرگوں سے پوچھو کہ آفاق تمہیں جو بات سمجھا رہا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں. حلال جانور سن لو, حلال جانور سورج غروب ہوتے کے ساتھ ہی سو جائے گا اور سورج طلوع ہونے سے پہلے اٹھ جاتا ہے. برکت ہے یا نہیں ہے؟ کتنی گائے تم ذبح کر کے کھا جاتے ہو, کتنے بکریاں تم ذبح کر کے کھا جاتے ہو, کم ہے وہ کب ہوتی ہیں, لیکن کتے بلی کو تم کھاتے نہیں ہو, لیکن اس کے باوجود تمہیں نظر نہیں آتے. کیوں نظر نہیں آتے؟ اس لیے کہ برکت نہیں ہے ان کی نسل کے اندر. وہ رات کو پوری رات جاگتے ہیں اور صبح بنوسوں کی طرح سو جاتے ہیں. اور اگر تم بھی ان کی نقل کرو گے تو تمہارے کاروبار میں کون سی برکت ہوگی, تمہاری نسل میں کون سی برکت ہوگی. اپنے آپ کو ایسی حقیقتوں سے جوڑو جس سے تمہاری قوم کا بھلا ہو. میں تم سے آؤں اور ووٹ مانگ کے چلا جاؤں, میری ذمہ داری ہے. میں تمہیں اپنا بھائی سمجھتا ہوں, میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوں, تو میں تمہیں سمجھاؤں کہ تم لوگ اپنے وقت ضائع کر رہے ہو, پوری رات جاگتے ہو, سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہو, ٹک ٹاک کھیل رہے ہو, کوئی کچھ کھیل رہا ہے, کوئی کچھ کھیل رہا ہے. کیا فائدہ؟ میں نے لوگوں سے کہا تم لوگ جو موبائل لے کے گھوم رہے ہو تو مت گھومو, اپنی حفاظت کا بندوبست کرو اس پیسے سے, اپنی قوم کی حفاظت کا بندوبست کرو اس پیسے سے. یہ سب وقت کا ضیاع ہے. اگر تم نے آج اپنی قوم کے لیے سوچنا شروع نہیں کیا, تم نے اپنے آپ کو قوم پرست نہیں بنایا, تم نے اپنے آپ کو نظریاتی نہیں بنایا, تم نے اپنے آپ کو مہاجر نظریے کا وارث نہیں بنایا, تو اس قوم کو چلانے کے لیے باہر سے مدد تھوڑی مانگ سکتے. میں پنجاب سے بھیک مانگوں کہ آؤ میری قوم کے مسائل حل کر دو. اس قوم کے مسائل کون حل کرے گا؟ اسی قوم کی نسل کے نوجوان اپنے بزرگوں کی دانش کا فائدہ اٹھا کر اپنی طاقت کا استعمال کر کے اس قوم کو اس مشکل سے نکال سکتے ہیں. لیکن وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ اپنے آپ کو قوم پرست بنا لو, اپنے آپ کو نظریاتی بنا لو. ہم کہاں کھڑے ہیں, رات بھر جاگو, گھر کی عورتیں نوکری کرنے کے لیے جائیں, خود سوتے رہو, شرم آتی. چینج کرو ان حالات کو. الیکشن 10 مرتبہ ہوں گے, 10 مرتبہ جیتیں گے, 10 مرتبہ ہاریں گے. الیکشن تقدیر نہیں بدلے گا. تقدیر اس وقت بدلے گی جس دن آپ اپنے آپ کو بدل لیں گے, اور جس دن آپ اپنے آپ کو بدل لیں گے یہ قوم تمام مشکلوں سے نکل جائے گی. اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرو. آفاق احمد تم سے جو بات کہہ رہا ہے اس وجہ سے کہہ رہا ہے کہ تم میرے ہو, تم سے میں محبت کرتا ہوں. آفاق کو کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ آفاق نے احسان فراموشی کی. آفاق نے اس قوم کے احسان کو احسان سمجھا ہے, اس لیے کہ آفاق کو اس قوم کے لوگوں نے محبت دی تھی. آفاق کسی گلی سے گزرا, اگر ایک شخص نے بھی سلام کیا تو اس کا احسان زندگی بھر میں نہیں بھول سکتا. مجھے اپنی قوم کا درد تھا, احساس تھا. میں نے الطاف سے اختلاف کیا, میں نے بغاوت کی, غداری نہیں کی. میں نے کہا الطاف حسین سے کہ الطاف صاحب اگر تم نے اس مہاجر لفظ کو ترک کیا, اگر تم نے مہاجر لفظ سے ہٹ کے کوئی سیاست کرنے کی کوشش کی, آفاق تمہارے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا. میرے اسٹیٹمنٹ سے اس بات کے گواہ ہیں. میں نے کہا الطاف حسین آفاق کو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اختلاف کیا,
میں کہتا ہوں کہ مہاجر نام پر سیاست دوبارہ آگے کرو، پاکستان آ جاؤ برطانوی پاسپورٹ چھوڑ کر، آفاق تمہیں ایئرپورٹ لینے کے لیے جائے گا۔ اس لیے سن لو کس لیے یہ بات کیوں کرتا ہے آفاق؟ اس لیے کرتا ہے کہ میری قوم کی ماں کے ذہنوں میں، میری قوم کے بزرگوں کے ذہنوں میں، میری قوم کے بچوں کے ذہنوں میں یہ بات نہ ہو کہ آفاق نے قوم کو تقسیم کرنے کی کوشش کی۔ آفاق نے صرف اس بات پہ اختلاف کیا تھا، اور آج سچ ثابت ہوا کہ تم اپنی قوم کی شناخت سے اگر انکار کرو گے تو تمہاری کوئی حیثیت باقی نہیں بچے گی۔ آپ خود مجھے بتائیے، سارے کے سارے لوگ دل پہ ہاتھ رکھ کے بالکل ایمانداری سے، اگر متحدہ قومی موومنٹ الطاف حسین صاحب نہیں بناتے اور مہاجر نام پر اپنی سیاست کرتے تو آج الطاف حسین چاہے انگلینڈ میں بیٹھا ہوتا یا امریکہ میں، اس کراچی کے اندر کوئی تقسیم ہوتی؟ صرف مہاجر نام سے انحراف کرنے کی وجہ سے قوم تتر بتر ہو گئی، قوم انتشار کا شکار ہو گئی، اس لیے کہ فیصلہ نہیں کر پائے۔ میں آج آپ سے کہتا ہوں کہ الطاف حسین سے غلطی ہوئی، آفاق نے اختلاف کیا نظریاتی۔ اب جن لوگوں کو تم نے نمائندہ بنایا تھا، میں معافی کے ساتھ شکوہ کر رہا ہوں آپ سے، برا ماننے کی ضرورت نہیں، جن کو آپ نے ووٹ ڈالے تھے، جنہیں آپ نے اپنا نمائندہ بنایا تھا، کبھی آپ نے ذات پات سوچی کہ کون لوگ ہیں جو اپنے محسن کے نہیں ہوئے؟ میں نے ہر مرتبہ فخر سے کہا کہ آفاق، سن لیجیے میری بات، آفاق جب بھی سیاست میں آیا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اگر میں غلطی پر ہوں، خدا کی قسم میرے علاقوں کے اندر الطاف سے زیادہ مجھے لوگ جانتے تھے، الطاف کو نہیں جانتے تھے۔ میں اپنے باپ کی وجہ سے پہچانا جاتا تھا، میں اپنے بزرگ کی وجہ سے پہچانا جاتا تھا، لیکن جتنے لوگ آج اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں، اللہ کو گواہ بنا کر کہنا کہ کس کی وجہ سے، کون الطاف کی بغل میں کھڑے ہو کے فوٹو بنواتا تھا، کون الطاف سے اپنے سر پہ ہاتھ رکھواتا تھا، کون لوگ ایسے ہیں کہ جو خود اپنی ذاتی حیثیت کے اندر اتنے بڑے تھے کہ وہ لیڈر بنے؟ سب نے الطاف حسین کی وجہ سے اپنے قد بنائے، سب نے الطاف کے نام پر سیاست کی۔ اور میں نے ہمیشہ کہا کہ اگر الطاف سے اختلاف تمہارا نظریاتی ہوتا تو خدا کی قسم آفاق دونوں ہاتھ پھیلا کے تمہیں سینے سے لگاتا۔ تمہارا اختلاف ذاتی تھا، تمہارا اختلاف اپنے سر بچانے کی وجہ سے تھا۔ تمہارا اختلاف اگر یہ ہوتا کہ الطاف حسین ملک دشمن ہے اور تم اس وقت اختلاف کرتے تو میں سمجھتا کہ ہاں تم درست ہو۔ میں نے ہر جگہ پہ یہ کہا کہ الطاف حسین نے جب 2007 میں انڈیا کے اندر زہر افشانی کی پاکستان کے خلاف، انڈیا سے مدد مانگی الطاف نے، اس وقت فاروق ستار ہوں، خالد مقبول ہوں، مصطفیٰ کمال ہوں، عامر خان ہوں، کوئی بھی شخص تھا، کیا وہ پانی کو ممم کہتا تھا، کھانے کو ہپا کہتا تھا؟ بچے تھے، فیڈر سے دودھ پیتے تھے، انہیں پتہ نہیں تھا کہ الطاف ملک دشمنی کر رہا ہے۔ اس وقت تو الطاف حسین کی ٹی وی پر بیٹھ کر وکالت کیا کرتے تھے۔ جس دن ٹھاکر اٹھا کے لے کے گیا اس دن وفاداریاں تبدیل کر دی۔ نظریاتی اختلاف تھا یا اپنا سر بچانے کے لیے اختلاف تھا؟ بتاؤ مجھے ایمانداری سے شاہ فیصل کے لوگوں کے تمہارا اس کا اختلاف کیا تھا؟ اگر نظریاتی اختلاف ہوتا تو 2007 میں جب الطاف حسین نے پاکستان کے خلاف انڈیا کے اندر زہر افشانی کی تھی، اس وقت سارے کے سارے لوگوں کو الگ ہو جانا چاہیے تھا، کوئی بچے نہیں تھے، ٹی وی پر بیٹھ کر الطاف حسین کی وکالت کیا کرتے تھے۔ اس کا مقصد یہ کہ الطاف حسین سے نظریاتی اختلاف نہیں تھا۔ جس دن ٹھاکر اٹھا کے لے کے گیا، سب نے ہوٹلوں میں بیٹھ کے میٹنگیں کی اور اپنے سر بچانے کے لیے وفاداریاں تبدیل کی۔ تو جو شخص اپنے سر بچانے کے لیے اپنے باپ سے غداری کر سکتا ہے، وہ تمہاری قوم سے کیسے وفادار ہو سکتا ہے؟ اور میں نے جس طرح کہا کہ آپ کی گلی کے اندر کنیکشن کاٹے ہیں، میں نہیں کہتا کہ آپ بل جمع نہیں کرو، لیکن اگر کوئی شخص گھر میں کھانے کو نہیں ہے، اگر کسی شخص کے بچے بلک رہے ہیں اور وہ نہیں اس پوزیشن کے اندر کہ بجلی کا بل دے، تو کے الیکٹرک کی جو بدماشی ہے وہ کم تھوڑی ہیں۔ کے الیکٹرک 3555 میگا واٹ ٹوٹل بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ جو بندے یہاں سمجھدار پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں وہ میرے حساب کو اگر غلط ہو تو بتانا، 3555 میگا واٹ بجلی میکسیمم جو ہے نا کہ الیکٹرک پیدا کر سکتی۔ جتنی پیداوار ہے اس سے زیادہ تو تمہیں دے گی نہیں نا۔ یہ 355 وہ ہے جو وابڈا سے بھی خرید رہی ہے اور پرائیویٹ جو بجلی گھر ہیں آئی پی پیز جس کو کہتے ہیں ان سے بھی خرید رہی ہے، انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر سے۔ یہ 355 ہے۔
بجلی کے بل جو جاتے ہیں وہ پتہ ہے کتنے کے جاتے ہیں؟ 5 گنا بل جاتے ہیں. یعنی 355 میگا واٹ بجلی وہ پیدا کر رہی ہے ٹوٹل, اور یہی سپلائی کر رہی ہوگی نا. جتنی پیدا کی اس سے زیادہ وہ سپلائی نہیں کر سکتے نا, اس سے زیادہ کر سکتے ہیں بھائی. جتنی پیدا کی 100% بیچ دی, وہ 355 ہی بیچے گی نا. 15,000 میگا واٹ کے بل روانہ کرتے ہیں وہ, 15,000 میگا واٹ کے. ہم اور آپ بھگت رہے ہیں. جن کے علاقوں میں جا نہیں سکتے وہ پانی بھی بالٹی کے اندر ہیٹر ڈال کے گرم کرتے ہیں, جا نہیں سکتے وہاں پہ, ان کے بجلی کے بل بھی ہم پے کر رہے ہیں. اگر اس ساری بدماشی کے بعد میں یہ کہوں کہ اگر کسی کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے اور تم پوری آبادیوں کے کنڈے تم ختم نہیں کر سکتے, چاہے وہ پہاڑ گنج ہو, چاہے وہ کٹی پہاڑی ہو, چاہے وہ نصرت بھٹو کالونی ہو, چاہے وہ گیدڑ کالونی ہو, چاہے وہ فیوچر کالونی ہو, چاہے وہ شیرپاؤ کالونی ہو, چاہے وہ مچھر کالونی ہو, تو وہاں سے کنڈے ختم نہیں کر سکتے. اور یہاں کوئی شخص اگر اپنے بچوں کو ماں کھانا نہیں کھلا پا رہی اور اس کو بجلی کا بل پے کرنے کے لیے کہا جا رہا اور وہ نہ کر سکے, تو اس کا کنیکشن اگر کاٹ دو گے تو اس کے بچے گرمی میں بلکتے نظر نہیں آئیں گے. کس کی ذمہ داری ہے؟ تمہارے لوگوں کی ذمہ داری ہے, اس مہاجر قوم کے ان نوجوانوں کی ذمہ داری ہے جو ہر ایک کی ماں بہن کو گالیاں دے رہے ہوتے کھڑے ہو کر. ان گالیوں دینے سے تم بہادر نہیں بن جاؤ گے, کسی کے ساتھ تو تڑاک کرنے سے تم بہادر نہیں بن جاؤ گے. اگر اپنی بہادری دکھانی ہے تو اس وقت دکھاؤ جب کوئی کنیکشن کاٹنے آئے کسی غریب آدمی کا, اور کھڑے ہو گئے کہو کاٹ کے دکھا تو یہاں کنیکشن. اس کے بعد پتہ چلے گا کہ ہاں یہ تمہارے علاقے, تمہارے آنگن ہے, تمہارا گھر ہے. تم پھر اپنی محبت کا اظہار کرو اپنی قوم کے ساتھ کہ جب تم وہاں نہیں کاٹ سکتے تو اس غریب کا کنیکشن کیسے کاٹنے آئے. جس دن یہ رویہ تمہارا ہوگا تمہیں ضرورت نہیں پڑے گی فیصلہ کرنے کی کہ کون اچھا ہے کون برا ہے. تمہیں خود سمجھ میں آئے گا کہ کون اچھا ہے اور کون برا ہے.